اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلاة على محمد وآل محمد خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں، ہمیں وہ صحت اور عافیت عطا کی کہ ہم اپنی سانسوں کو اس مبارک مہینے میں گزار رہے ہیں۔ یقیناً کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گزشتہ سال زندہ ہوں گے لیکن اس سال وہ اس ماہ مبارک رمضان میں زندہ نہیں ہیں۔ کسی چیز کی قدر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو مہینہ ہماری زندگی میں داخل ہوا ہے شاید ہمیں اس کی اس طریقے سے ابھی قدر نہیں ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ لیالیہ افضل اللیالی ایامہ افضل الایام ساعاتہ افضل الساعات، خطبہ شعبانیہ آپ سنتی رہتی ہیں کہ جس کی راتوں کی جیسے کسی مہینے کی راتیں نہیں، جس کے دن کے جیسے کسی مہینے کے دن نہیں، جس کی ساعتوں کی جیسے کسی مہینے کی ساعتیں نہیں۔ ہر لحظہ جس مہینے میں خداوند کریم کی مغفرت، رحمت اور برکت برس رہی ہو اس مہینے کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے۔ افضل الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں اور جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں تقریباً ایک عشرہ گزر چکا ہے اور 2 عشرے باقی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گزر چکا ہے ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ آیا وہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ تو بس عاقل انسان وہ ہے کہ جو ابھی اس کے ہاتھ میں ہے اس کو غنیمت شمار کرے، یعنی یہ لحظات جو میری زندگی کے گزر رہے ہیں یہی میری زندگی ہے، نہ گزشتہ ایام میری زندگی میں پلٹ کر دوبارہ آ سکتے ہیں، نہ آنے والے ایام کا مجھے کچھ معلوم ہے کہ وہ میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ بہرحال خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا تو ہم یہی کرتے ہیں کہ پروردگار جس طریقے سے تو نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا ہے اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو ہم نے درک کیا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کے باقی ایام کو بھی درک کر سکیں اور اس مہینے سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکیں، اس کے فیض سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنے آپ کو منور کر سکیں، اپنا زاد راہ اس مہینے میں جمع کر سکیں۔ یعنی بہترین مہینہ کہ جس مہینے میں انسان زاد راہ جمع کر سکتا ہے
ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، یعنی وسیع ترین دسترخوان ہے، اس قدر وسیع ترین دسترخوان ہے کہ اسے کہنا چاہیے کہ خداوند کریم نے اس مہینے میں بہانہ ڈھونڈا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے بندے کو بخش سکتا ہوں۔ کہا کہ کھجور کا آدھی کھجور اگر کسی کو صدقہ دے دو تو میں تمہیں بخش دوں گا، آدھی کھجور۔ فلاں کام کر لو، افطار کے وقت صدقہ دے دو، مثال کے طور پر بخش دیے جاؤ گے۔ تو ہر لحظے میں اور ہر گھڑی میں خداوند کریم چاہتا ہے کہ اس مہینے میں وہ اپنے بندوں کو بخش دے، لیکن یہ بندہ ہے جو تلا ہوا ہے کہ مجھے بخشش نہیں چاہیے۔ ویسے تو پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن بالخصوص اس مہینے میں جو ایک رات ہے جس رات کا نام شب قدر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس مہینے کو، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جملہ ہم اتنی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اس جملے کی افادیت ہم کھو چکے ہیں، یعنی یہ صدا ہمارے کانوں میں پڑتی ہے لیکن اسے بولنا چاہیے کہ جونگ تک نہیں رینگتی کہ وہ پروردگار عالم جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ خداوند عالم کے جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ یعنی اگر اس رات کسی نے صحیح سے استفادہ کیا گویا اس نے 1000 مہینے وہ عمل انجام دیا۔ یعنی اگر فرض کیجئے اس رات اگر کسی نے صدقہ دیا یعنی 1000 مہینے اس نے صدقہ دیا۔ اس رات اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی یعنی 1000 مہینے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس رات اگر کسی نے صلہ رحمی کی یعنی اس نے 1000 مہینے صلہ رحمی کی۔ ایک رات میں فقط چھوٹے سے عمل کا اتنا ثواب خداوند کریم نے بیان کیا۔ اب اس کے برعکس بھی آپ چلے جائیے کہ اگر کسی نے اس رات کو کھو دیا تو اس نے کیا پایا؟ کوئی اگر اس رات سے محروم ہو گیا یا اس رات کو اس نے اس طریقے سے نہیں گزارا کہ جس طریقے سے خداوند کریم چاہتا تھا گزارنا، تو وہ سمجھے کہ وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے کتنے بڑی سعادت سے۔ یعنی ویسے انسان مختلف کاموں کے لیے جاگتا رہتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے جاگتا رہتا ہے، مختلف دعوتوں میں انسان جاگتا رہتا ہے، لیکن جب شب قدر آئے اور انسان جاگے نہ یا جاگے مگر اس کو الٹے سیدھی کاموں میں گزار دے، کوئی کرکٹ کھیل کے گزار رہا ہے، کوئی گپ شپ میں گزار رہا ہے، مثال کے طور پر ادھر بیٹھ گئے ادھر گپ شپ لگا لی، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، تو یہ اس رات کا احیاء نہیں ہے۔ احیاء کا مطلب کیا ہے؟ احیاء کا مطلب یہ ہے کہ جب احیاء کا لفظ آتا ہے کہ اس رات کو زندہ کرو، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارو۔ فقط جاگنا کافی نہیں ہے کہ بسا اوقات ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کہا جاتا ہے کہ اس رات فقط جاگنا بھی ثواب ہے، احیاء کرنا ثواب ہے۔ احیاء کا مطلب کیا ہے؟ اس رات کو زندہ کرنا۔ رات کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مصروف رہے عبادت میں، نماز پڑھے، روز تلاوت کرے، مثال کے طور پر علمی مذاکرہ کرے، جو شب قدر کا ایک خاص عمل ہے کہ اس رات کو علمی مذاکرہ کرنا، صلہ رحمی کرے۔ اچھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہ جائے۔ صحیح ہے، انسان ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے کچھ دوسرے کام انسان انجام دے سکتا ہے، لیکن اس رات کا اکثر حصہ انسان کس چیز میں گزارے؟ عبادت میں گزارے۔ یہ معنی ہے احیاء کا، اور اسی کا ثواب خداوند کریم نے رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب بات آتی ہے شب قدر کی تو سب سے پہلا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ 19 کی رات ہے، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، یا ماہ مبارک رمضان کی کون سی رات ہے؟ بہرحال مکتب تشیع میں جو روایت پائی جاتی ہیں
وہ 3 راتوں کو شب قدر کہا گیا۔ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی شب، 21ویں ماہ مبارک رمضان کی شب اور 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب، ان تینوں راتوں کو شب قدر شمار کیا گیا۔ اور ان 3 راتوں میں بھی بالخصوص 2 راتوں پر تاکید کی گئی، 21ویں اور 23ویں شب، اور ان 2 میں سے بھی جو بہت زیادہ تاکید کی گئی وہ شب 23 ماہ مبارک رمضان المبارک، یہاں تک کہ کچھ علماء کا قول بھی یہ ملتا ہے کہ شب 23 ہی شب قدر ہے، کہ اگر انسان فرض کیجئے کہ شب 19 سے محروم ہو گیا، شب 21 سے محروم ہو گیا، تو کم از کم شب 23 کو نہ جانے دے اپنے ہاتھ سے، شب 23 کو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا سے پوچھا گیا، قیل لامیر المؤمنین اخبرنا عن لیلۃ القدر، ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دیجئے۔ قال ما اخلو من ان اکون اعلمها فاستر علمها، مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ کام نہیں کروں گا کہ اگر میں جانتا ہوں اور پھر اس کے باوجود اس کے علم کو تم سے چھپاؤں، یعنی ایک چیز جو میں خود جانتا ہوں اور پھر تم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں نہ بتاؤں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ وَلَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَسْتُرُهَا عَنْكُمْ نَظَرًا لَكُمْ، اور میں ذرہ برابر بھی اس بارے میں شک نہیں رکھتا ہوں کہ خداوند کریم نے شب قدر کو تم سے چھپا کے رکھا ہے، یعنی بیان نہیں کیا کون سی رات ہے، 19ویں رات ہے، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے، کون سی رات ہے، بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ نظرا لکم، یہ چھپانا بھی تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ لأنکم لو اعلمکموها عملتم فیها وترکتم غیرها، اس لیے کہ اگر خداوند کریم تمہیں بتلا دیتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، مثال کے طور پر 21ویں شب شب قدر ہے یا 19ویں شب شب قدر ہے، تو تم کیا کرتے؟ تم فقط اسی ایک رات میں عمل انجام دیتے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب پتہ چل جاتا ہمیں کہ یہی شب قدر ہے تو ہم اسی رات عمل انجام دیتے، باقی راتوں کو سو کے گزارتے۔ لیکن خداوند کریم کیا چاہتا ہے؟ وَأَرْجُو اللہ تخطئکم انشاءاللہ، میں امید یہ رکھتا ہوں کہ تم باقی راتوں میں بھی اسی طریقے سے اعمال انجام دو کہ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ شب قدر میں اعمال انجام دو۔ یعنی چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ چھپانے کا فلسفہ تو ایک تو یہ ہے کہ تم میں اشتیاق پیدا ہو عمل کی جانب کہ آخر وہ کون سی رات ہے۔ یعنی اگر میں اس کو ایک مثال سے تشبیہ دینا چاہوں کہ اگر آپ کے گھر کوئی کارڈ آئے دعوت کا کہ دعوت ہے، مثال کے طور پر فلاں کی جانب سے، نام نہ لکھا ہو، آپ اس دعوت میں جائیں اور دیکھیں کہ بہترین دعوت ہے، بہترین میزبانی ہے، بہترین کھانا ہے، بہترین اہتمام ہے، لیکن اس صاحب کا آپ کو معلوم نہ ہو، تو آپ کے دل میں یہ خواہش رہے گی کہ میں کسی طریقے سے معلوم کروں کہ آخر اس کا صاحب کون ہے، کس نے مجھے یہ دعوت دی ہے۔ تو اس اشتیاق کو بڑھانے کے لیے خداوند کریم نے اس علم کو تم سے چھپا کے رکھا ہے تاکہ تم میں اشتیاق پیدا ہو اور تم ایک رات کی جگہ 3 رات یا 9 رات اس اعمال کو انجام دو۔ جیسے کہ آخری عشرے میں جو ہمارے برادران اہل سنت کی روایت پائی جاتی ہے کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو، وہاں پہ بھی یہ تلاش کرو۔ تلاش کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ تم کیا رہو؟ اندھیرے میں رہو۔ اس حوالے سے کیوں اندھیرے میں رہو؟ تاکہ تم ایک رات فقط عمل انجام نہ دو بلکہ متعدد راتوں میں اس عمل کو انجام دو۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی بحار الانوار سے، یہ روایت نقل کی گئی۔ ایک اور روایت جو کہ خود بحار الانوار میں نقل ہوئی، مولا کائنات سے یہ روایت نقل ہوئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یطوی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔
کانا یطوی فراشہ، رسول اللہ اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور آخری عشرے میں رسول اللہ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے من شہر رمضان، وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ 23، اور رسول اللہ اپنے تمام اہل کو بیدار کرتے تھے شب 23 رمضان المبارک کو، یعنی ہر ایک کو بیدار رکھتے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّيَامِ، یہاں تک کہ اس قدر اللہ کے رسول اہتمام کرتے تھے کہ جو سو رہا ہوتا تھا اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے کہ یہ جاگے بالماء۔ وَكَانَتْ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لا تدع احدا من اہلہا ینام تلک اللیلہ، بیوی اپنے گھر میں کسی ایک کو نہیں چھوڑتی تھیں جو اس رات سو رہا ہوتا تھا، اس کو جگا کے رکھتی تھیں، بیدار کرتی تھیں۔ وَتُدَاوِيهِمْ بِقِلَّةِ الطَّعَامِ، اور تاکہ یہ بچے اس رات کو جاگے رہیں، کس طریقے سے کرتی تھیں کہ ان کو کھانا کم دیتی تھیں، یعنی افطار کے بعد جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے دسترخوان لگتا ہے مفصل، کہ پہلے جو ہے وہ ایک افطار کا دسترخوان، پھر اس کے بعد کھانے کا دسترخوان، اور پھر کھانے کے بعد دوبارہ کھانے کا دسترخوان تو بیوی جو ہے وہ اس رات میں کم کھانا دیتی نہیں بچوں کو، تاکہ نیند کا غلبہ ان کے اوپر طاری نہ ہو۔ وتقول، اور یہ کہا کرتی تھیں، محروم من حرم خیرہا، وہ شخص محروم ہے جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا، یعنی جس نے یہ رات کھو دی سمجھ لے کہ اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ ایک جسے کہنا چاہیے کہ گولڈن رات ہماری زندگی میں آنے والی ہے انشاءاللہ، وہ رات جو آ رہی ہے، اب نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، زندگی کا کسی کو کیا معلوم ہے، اگلے لمحے ہم زندہ رہیں، اگلے لمحے ہم زندہ نہ رہیں۔ تو ابھی جو یہ رات آ رہی ہے، اس رات کو گولڈن نائٹ شمار کریں، گولڈن ہینڈ شیک ہوتا ہے نا، وہ شمار کریں، تاکہ یہ جو رات ہے، یہ رات ہماری زندگی میں خیر و برکت لے کر آئے۔ کیوں کہا گیا کہ وہ شخص محروم ہے؟ کہ جو شخص اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ جب تمہاری تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت تم سو رہے تھے، اب جب تم بیدار ہو تو تمہاری تقدیر سو چکی ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس رات میں خداوند کریم پورے سال کے امور کو نازل کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر سلام، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہر امر سے کیا مراد ہے؟ ہر امر میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے، چاہے فردی اعتبار سے ہو چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ فرشتے اس رات میں ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کس کی کتنی زندگی ہے وہ لے کر نازل ہوتے ہیں، کس کو موت آئے گی وہ لے کر نازل ہوتے ہیں، کون اس دنیا میں آئے گا وہ لے کر نازل ہوتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا یہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں بیان ہو گئی ہیں، کل امر میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو وہ رات کی جس رات میں تقدیر لکھی جا رہی ہے، اگر اس رات انسان سو کر گزارے تو یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ کان ابو عبداللہ علیہ السلام مریضا مندفا فاخرج الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان فیہ حتی اصبح لیلۃ 23 من شہر رمضان۔ روایت کہتی ہے، بحار الانوار کی روایت ہے کہ چھٹے امام شدید مرض میں مبتلا تھے، یعنی ایسا مرض کہ جس میں انسان اٹھ نہیں پاتا ہے، یعنی بسا اوقات انسان کے اوپر ایسا شدید بخار طاری ہوتا ہے یا ایسا مرض طاری ہوتا ہے کہ انسان سے اٹھ کر بیٹھا نہیں جاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ فقط لیٹا رہے۔
ایسے مرض میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود چھٹے امام نے حکم دیا کہ ان کو مسجد الرسول یعنی مسجد النبوی میں نکالا جائے، یعنی ان کے بستر کو اٹھا کر لے جایا جائے اور مسجد النبوی میں جا کر ان کے بستر کو لگایا جائے۔ بس اسی عالم میں چھٹے امام نے شب 23 رمضان گزاری مسجد النبوی میں، کس عالم میں کہ جب امام سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، یعنی اس قدر مریض ہیں، مرض اس قدر طاری ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے کہا کہ نہیں، یہ رات مس نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کتنی بڑی رات ہے کہ جو آپ کی اور میری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور روایت ملتی ہیں کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اس رات کو اپنی زندگی میں گنوا دیا تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے، شب قدر میں کیا کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ روایت ملتی ہے کہ شب 19 میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مقدار معین کرنا۔ شب قدر کو اسی وجہ سے شب قدر کہتے ہیں، یعنی ایک وجہ شب قدر کو شب قدر کہنے کی یہ ہے کہ اس شب میں مقدار معین کی جاتی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی زندگی ملنی ہے، کس کو موت ملنی ہے، ان تمام چیزوں کی مقدار معین کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو اس وجہ سے شب قدر کہا جاتا ہے کیونکہ جو شخص بھی اس رات کا احیاء کرتا ہے، اس رات کو زندہ کرتا ہے، وہ عظیم منزلت پا لیتا ہے، یعنی قدر و منزلت پا لیتا ہے، لہٰذا اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 راتیں ہیں 21 اور 23، 19ویں رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور 21ویں رات میں اس تقدیر کو محکم کیا جاتا ہے، یعنی مزید اسے کہنا چاہیے پیوریفائی کیا جاتا ہے، مزید محکم کیا جاتا ہے، اور 23ویں شب میں اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، امضا کر دیا جاتا ہے، دستخط کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ اب جو ہے وہ فائنل اسے کہنا چاہیے ڈیسیجن، فائنل ڈیسیجن ہو گیا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 19ویں شب میں کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے 40 سال، پھر مثال کے طور پر دیکھا کہ نہیں یہ صلہ رحمی انجام دیتا ہے یا دوسرے کام کرتا ہے، تو کہا کہ 21ویں شب میں مثال کے طور پر 50 سال کر دی جائے، اور پھر اس کے بعد 23ویں شب میں کہا، یعنی جب اس کا مکمل اسے کہنا چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال کا جائزہ لیا گیا، تو پھر اس کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ صحیح ہے، اب اس کی عمر یا 40 سال ہوگی یا 50 سال ہوگی۔ تو یہ 3 شب جو ہیں وہ اس اعتبار سے شب قدر کہلاتی ہیں کیونکہ ان تینوں شبوں میں شب قدر کے مختلف کام انجام پاتے ہیں۔ ایک میں تقدیر لکھی جاتی ہے، ایک میں اس تقدیر کو محکم کیا جاتا ہے، اور تیسری شب میں اس تقدیر پر جو کہ محکم ہو چکی ہے اس پر امضا کر دیا جاتا ہے، دستخط کر دیے جاتے ہیں کہ اب وہ جو تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے دعا کے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا جو ہے وہ قضا کو بھی پلٹا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں جملے خیر نقل ہوئی ہے، روزے کی حالت میں مجھے صحیح اس کا ریفرنس معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال نقل ہوئی ہے روایت، اس کا مفہوم یہی ہے کہ دعا موت کو بھی پلٹا دیتی ہے۔ تو انسان غافل نہ رہے، دعا کرنے سے ہر وقت اور ہر موقع پر انسان دعا کرتا رہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ دیکھو دعا کرنے سے تھکو نہیں، اور یہ نہ کہو کہ بس اب تو کام تمام ہو گیا، یعنی اب تو بس یہ مریض بس اللہ اس کی مشکل آسان کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں آخر میں جب کوئی بہت زیادہ یعنی اسے کہنا چاہیے کہ مرض مرگ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہم بجائے یہ دعا کرنے کے کہ خدایا اس کو صحت و عافیت دے یا مثال کے طور پر اس کو جلد صحت یاب کرے، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا مشکل آسان کرے۔ مشکل آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جلدی اس کو فارغ کر دے۔ حالانکہ یہ جو مشکل ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جو برزخ کی مشکل ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ دنیاوی تکلیف ہے، لہذا دنیاوی تکلیف ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل میں بیچارہ، لیکن جو اس کے آگے آنے والا مرحلہ ہے، برزخ کا مرحلہ ہے، موت کا مرحلہ ہے، سکرات الموت، موت کی سختی کو آسان سختی ہے کہ کہا جائے کہ جس طریقے سے ریشمی کپڑے کو ایک جھاڑ پر سے کھینچا جائے
تو کس طریقے سے وہ پارا پارا ہو کر آتا ہے، اس طریقے سے روح نکلتی ہے۔ تو وہ جو سختی ہے وہ یعنی وہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو دنیا کی مشکل ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہا گیا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ یہ نہ کہو کہ اب تو کام تمام ہو گیا، بس اب اللہ اس کا حافظ ہے، اللہ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کرے، بلکہ ہر مرحلے پر دعا کرتے رہو کہ خدا اس کو شفا دے، اس کو صحت و عافیت دے، اور اس بیماری کو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد پر۔ روایت ملتی ہے وسائل الشیعہ میں، اس روایت میں نقل کیا گیا، فرماتے ہیں کہ من اغتسل لیلۃ القدر واحیاها الی طلوع الفجر خرج من ذنوبہ، جو شخص بھی شب قدر کا غسل انجام دے اور طلوع فجر تک اس کو زندہ کرے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، فقط جاگنا مراد نہیں ہے کہ جاگ کر اور موبائل پہ لگا رہے اور مثال کے طور پر پب جی کھیل رہا ہے یا واٹس ایپ میں مصروف ہے یا فیس بک پہ لگا ہوا ہے، جاگنا فقط مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں اس رات کو عبادت میں گزارے کسی بھی طریقے سے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو تلاوت میں گزارے، تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو علمی مذاکرہ کر سکتا ہے تو علمی مذاکرے میں گزارے، علمی گفتگو سن سکتا ہے تو علمی گفتگو سن کر گزارے، کچھ نہیں کر سکتا تسبیح پڑھ سکتا ہے تو تسبیح پڑھ کر گزارے، ذکر خدا کر سکتا ہے وہ کرے، کچھ نہیں کر سکتا درود پڑھ سکتا ہے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خلاصہ یہ کہ اس رات کو انسان عبادت میں گزارے، بالخصوص وہ دعائیں جو نقل ہوئی ہیں، اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان دعاؤں کا ترجمہ انسان پڑھ سکتا ہے، ان دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں۔ یہ جو دعائیں معصومین نے ہمیں دی ہیں ان میں معارف کا ایک خزانہ ہے، یعنی اگر انسان ان کا مطالعہ کرے، مسئلہ یہ کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ مطالعے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ بس خالی ریڈنگ کرنا۔ ریڈنگ کرنا ایک الگ چیز ہے اور ایک مطلب کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر انسان ان دعاؤں کا مطالعہ کرے، حتیٰ یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وہ جو ماہ مبارک رمضان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کا انسان مطالعہ کرے تو ان دعاؤں میں ایک علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے، علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر انسان تلاش کر سکے اس خزانے کو۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لو قرأ رجل لیلۃ 23 من شہر رمضان انا انزلنا 1000 مرۃ، جو شخص بھی 23ویں شب کو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے 1000 مرہ، 1000 مرتبہ، لأصبح وهو شدید الیقین بالاعتراف بما یختص فینا، تو ایسا شخص جب صبح کرے گا تو وہ شدید یقین کی حالت میں ہوگا، یعنی محکم یقین کی حالت میں ہوگا۔ کس چیز کے بارے میں یقین ہوگا؟ بالاعتراف بما یختص فینا، اس چیز کے اعتراف کے بارے میں جو ہم سے مخصوص ہے، یعنی ہماری ولایت کے بارے میں، ہماری امامت کے بارے میں شدید یقین پر ہوگا۔ ایک گہرا تعلق ہے سورہ انا انزلنا کا امامت اور ولایت سے، اور گہرا تعلق ہے شب قدر کا امامت اور ولایت سے، جو انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے۔ وما ذلک الا لشیء عینہ فی نومہ، اور یہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ ایسی چیز دیکھے گا جو خواب میں اس چیز کا معائنہ کرے گا، یعنی گویا اپنی آنکھوں سے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عین الیقین، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، پھر اس کے آثار دیکھتے ہیں اور پھر خود اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے تو آپ کو ایک یقین حاصل ہوتا ہے۔ کیوں یقین حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مولانا کہہ رہے ہیں تو مولانا تو غلط تو نہیں کہیں گے، لہٰذا آپ یقین کی ایک کیفیت میں ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جب آپ دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اور اوپر چلے جاتی ہے، پھر آپ جا کے خود آگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، عین الیقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔
جب انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو وہ جو یقین ہوتا ہے جسے عین یقین کہا جاتا ہے، محکم یقین، یقین کا عالی ترین درجہ، اس درجے پر انسان فائز ہو جائے گا۔ کافی کی روایت جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں قضا لکھی جاتی ہے، اور 23ویں شب میں ابرام ہوتا ہے۔ یہ بعض روایت میں اس کا برعکس ہے کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب میں ابرام۔ ابرام کا مطلب ہوتا ہے محکم کرنا، کسی کام کو محکم کرنا، یعنی ارادہ کرنا ایک کام کا، اور پھر اس ارادے کو مزید محکم کرنا، اس کو کہتے ہیں ابرام۔ اور 23ویں شب میں جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کا جو جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت ہی گہرا تعلق ہے ولایت اور امامت سے، اور بہت ہی گہرا تعلق ہے زمانے کے امام سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا گہرا تعلق ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دشمنوں پر سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے استدلال قائم کرو، سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ روایت بھی کافی میں نقل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یا معشر الشیعہ، اے شیعہ کے گروہ، خاصموا بسورۃ انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے مخاصمہ کرو، یعنی اپنے دشمنوں پر دلیل قائم کرو۔ تفلجو، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فواللہ انہا لحجت اللہ تبارک و تعالی علی الخلق، خدا کی قسم یہ سورہ انا انزلنا تمام خلقت پر اللہ کی حجت ہے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے بعد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ وَإِنَّهَا لَسَيِّدَةُ دِينِكُمْ، یہ جو سورہ ہے یہ تمہارے دین کی سردار ہے۔ وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، یہ جو سورہ ہے سورہ انا انزلنا، یہ ہمارے علم کی غایت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، باقر علم الاولین والآخرین جن کا لقب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم کی غایت کیا ہے؟ سورہ انا انزلنا ہے۔ کس طریقے سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا معشر الشیعہ، اے شیعہ کی گروہ، خاصموا بحامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اپنے دشمنوں پر مخاصمہ کرو، دلیل قائم کرو اس آیت کے ذریعے سے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس آیت کے ذریعے سے مخاصمہ کرو، کیونکہ اس آیت میں کیا کہا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا امر تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حکمت والا امر، ہر دانائی والا امر تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہذا اس رات کے اس آیت کے ذریعے سے دلیل قائم کرو۔ فَإِنَّهَا لِوَلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةً بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد یہ رات، یہ سورہ مخصوص ہے رسول اللہ کے ولاۃ امر، یعنی رسول اللہ کے جو اولیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں، ان ائمہ اطہار سے مختص ہے۔ کیسے مختص ہے؟ سورہ انا انزلنا میں کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شب ہے، شب قدر، آیا ہر سال آتی ہے یا فقط رسول اللہ کے دور میں آئی تھی؟ ہر سال آتی ہے، یا فقط رسول اللہ کے دور میں آئی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 شب سے بہتر ہے۔ تو کیا فقط وہ رات جو رسول اللہ کے دور میں آئی تھی وہ شب قدر ہے، یا ابھی جو آئے گی رات 19ویں رات، 21ویں رات یا 23ویں رات، وہ بھی شب قدر ہوگی؟ تقریباً مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ شب قدر ہر سال آتی ہے، یعنی فقط رسول اللہ سے مختص نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے بعد بھی ہر سال شب قدر آتی ہے۔ جب ہر سال شب قدر آتی ہے تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔
یہ نہیں کہا کہ تنزلت الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، تنزل یعنی ہر شب قدر میں نازل ہوتے رہتے ہیں، جب بھی شب قدر آتی ہے یہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے اذن سے ہر عمل لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج تو رسول اللہ نہیں ہے تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ہر شب میں نازل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس پر یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور وہ ہستیاں رسول اللہ کے اوصیاء ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا فرمایا کہ یہ ہمارے علم کی غایت ہے۔ کیوں کہا کہ ہمارے علم کی غایت ہے؟ اس لیے کہ ہر شب قدر یہ فرشتے ہم پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کا امر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا علم کہاں سے ملتا ہے؟ جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں، ائمہ اطہار کا علم لدنی ہے، خدا کی جانب سے۔ تو خدا کی جانب سے جو علم ہے وہ ان فرشتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ روایت بھی نقل کی گئی بحر الانوار میں، یہ روایت ابن عباس سے ہے کہ مولا کائنات نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات نے ابن عباس سے فرمایا کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، دیکھو شب قدر ہر سال آتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ فقط ایک سال تھی رسول اللہ کے پر قرآن جب نازل ہوا فقط اس وقت تھی، کہا نہیں ہر سال آتی ہے۔ وَإِنَّهُ يَتَنَزَّلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرَ السَّنَةِ، اور جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں اس سال کے تمام امر نازل ہوتا ہے، یعنی ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو اس سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام کا تمام امر اس سال میں نازل ہوتا ہے۔ وَلِذَلِكَ الْأَمْرُ وُلَاتٌ، اور اس امر کے لیے کچھ ولی ہیں، یعنی ایک جب امر نازل ہو رہا ہے تو اس کے لیے کچھ ولی امر ہونا چاہیے۔ وہ ولی امر کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی جو خداوند کریم نے بیان کیے، ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا رسول ولی ہے، اور تیسرے کی اللہ نے نشانیاں بتائیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں کہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو جو ولی امر ہے اس کے اوپر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی یقیناً جب فرشتے کوئی امر لے کر نازل ہو رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک ولی امر ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر یہ فرشتے تمام کا تمام امر لے کر نازل ہوں۔ ولاۃ بعد رسول اللہ فقال ابن عباس من ہم، ابن عباس نے پوچھا کہ وہ جو ولات ہیں، ولی کی جمع ولات ہے، ولی کی جمع کیا ہے؟ ولات، اولیاء بھی اس کی جمع ہے۔ یہ جو ولی یا اولیاء ہیں رسول اللہ کے وہ کون ہیں؟ من ہم؟ قال انا واحد عشر من صلبی ائمۃ محدثون، مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اور میرے صلب سے 11 ائمہ، کہ جو کہ محدث ہیں۔ محدث کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ محدث اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن فرشتے کو دیکھتے نہیں ہیں، رسول فرشتے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جناب جبرائیل کو دیکھا ہے رسول خدا نے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو محدث کہا جاتا ہے، یعنی جن سے گفتگو کی جائے۔ حدثہ یعنی گفتگو کرنا، محدث یعنی گفتگو کرنے والا، محدث جس سے گفتگو کی جائے، کیونکہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے ہیں لہٰذا ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں ہوں اور میرے صلب سے 11 ائمہ ہیں جو کہ محدث ہیں۔ اسی طریقے سے روایت اسی بحر الانوار میں نقل ہوئی کہ آمنوا بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر پر ایمان لاؤ، انہا تکون لعلی ابن ابی طالب، کیونکہ یہ لیلۃ القدر علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، وولدہ الاحد عشر من بعدی، اور علی ابن ابی طالب کے بعد جو علی ابن ابی طالب کے 11 بیٹے ائمہ ہیں ان کے لیے شب قدر ہے۔ ابن اسبغ ابن نباتہ یا ابن نباتہ سے روایت نقل ہے
مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اتدری ما معنی لیلۃ القدر، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کا معنی کیا ہے؟ فقلت لا یا رسول اللہ، مولا نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الی یوم القیامہ، شب قدر کو شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ خداوند کریم نے اس رات میں ہر اس چیز کو معین کر دیا ہے کہ جو روز قیامت تک اس دنیا میں واقع ہونے والی ہے۔ فَكَانَ فِيمَا قَدَّرَ عَزَّ وَجَلَّ وِلَایَتَكَ وَوِلَایَةَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے اس رات میں معین کی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک تیری ولایت ہے اور تیرے بیٹوں کی ولایت ہے الی یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دور گزرے اور ان میں سے تیرے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ولی امر موجود نہ ہو کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام سے روایت نقل کی گئی جو کہ بحار الانوار میں نقل ہوئی، ان انزلناہ نور کہیئۃ العین علی رأس النبی، ان انزلنا ایک نور ہے آنکھ کی طرح جو رسول اللہ کے سر اقدس پر موجود ہے، والاوصیاء اور رسول اللہ کے جو اوصیاء ہیں ان کے سر اقدس پر ایک آنکھ کی مانند ایک نور ہے، ان انزلنا لا يريد احد منا علم امر من امر الارض او من امر السماء الى الحجب التي بين الله وبين العرش الا رفع طرفه الى ذلك النور، ہم میں سے کوئی ایک بھی جب کسی امر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ کون سا امر، چاہے وہ زمین کا امر ہو چاہے وہ آسمان کا امر ہو، یہاں تک کہ وہ جو حجاب ہیں خدا اور عرش الہی کے درمیان، اگر ان حجاب کے بارے میں ہم میں سے کوئی ایک علم حاصل کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے، یہ جو آنکھ ہے اس آنکھ کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہے، یہ آنکھ جو کہ نور کی شکل میں ہمارے سر میں موجود ہے اس کی طرف نگاہ کرتا ہے، الی ذالک النور فرآ تفسیر الذی اراد فیہ مکتوباً، بس وہ دیکھتا ہے کہ جس تفسیر کا ہم ارادہ کرتے ہیں وہ تفسیر اس آنکھ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ائمہ اطہار کے علم کا ایک ماخذ یہی شب قدر ہے، ائمہ اطہار کے علم کا ایک ماخذ یہی سورہ مبارکہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ یہاں تک کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل سوال کیا مولا کائنات سے کہ یا ابتا کأن بہا من فیک حلاوہ، جب مولا کائنات کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہے ہیں تو کہا کہ اے بابا جان، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سے ایک مٹھاس محسوس کر رہے ہیں، سورہ انا انزلنا سے آپ اس طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں کہ گویا ایک خاص قسم کی مٹھاس ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، انی اعلم فیہا ما لم تعلم، میں اس سورہ انا انزلنا کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہا لما نزلت بعث الی جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقرأها علیہ، جب یہ سورہ انا انزلنا نازل ہوئی تو تمہارے جد رسول اللہ نے میری طرف ایک شخص کو بھیجا اور مجھے بلایا اور مجھ پر اس سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی۔ ثم ضرب علی کتف الایمن، پھر اس کے بعد میرے سیدھے بازو پر ہاتھ رکھا، وقال، اور کہا کہ یا اخی ووصی ووالی امتی بعدی وحرب اعدائی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میری امت کے والی، اے میرے دشمنوں سے جنگ لڑنے والے، ہذہ السورۃ لک من بعدی، یہ جو سورہ انا انزلنا ہے یہ میرے بعد تمہارے لیے ہے، ولولدک من بعدک، اور تمہارے بعد تمہارے اولاد کے لیے ہے۔ ان جبرائیل اخی من الملائکۃ حدث الی احداث امتی، جو جبرائیل امین میرے بھائی ہیں انہوں نے میری امت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ مجھے بیان کیا ہے اس شب میں، شب قدر میں، فی سنتہا، وَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ ذَلِكَ إِلَيْكَ كَأَحْدَاثِ النُّبُوَّةِ، اور میرے بعد یہ جبرائیل امین تم سے اسی طریقے سے بیان کریں گے جس طریقے سے نبوت کے زمانے میں مجھ سے بیان کیا کرتے تھے۔
وَلَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي قَلْبِكَ، اس سورہ کے لیے، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کے لیے ایک ساطع پھیلا ہوا نور ہے فی قلبک، تمہارے دل میں، وقلوب اوصیائک، اور تمہارے اوصیاء کے دل میں، الی مطلع فجر القائم، یہاں تک کہ جب ہمارا قائم کی فجر طلوع ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہمارے قائم کی فجر طلوع ہو جائے، اس وقت تک اس کا نور اوصیاء کے دل میں پھیلا رہے گا۔ ایک اور روایت نقل کی گئی چھٹے امام سے کہ ان اللہ العزیز الجبار عرج بنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی سمائی، خداوند کریم جو کہ غالب آنے والا ہے، جبار ہے، جب وہ اپنے نبی کو لے گیا یعنی معراج کرائی، تو اس معراج میں کہا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اقرأ الحمد، اے محمد سورہ حمد کی تلاوت کرو، فقرأتها مثل ما قرأتها اولا، میں نے سورہ حمد کی ویسے ہی تلاوت کی کہ جیسے پہلے تلاوت کی تھی۔ ثم قال علی اقرأ انا انزلنا، پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، فإنها نسبتك ونسبت اہل بیتک الی یوم القیامہ، سورہ انا انزلنا تمہاری نسبت ہے، تمہارا شرف ہے، اور تمہارے بعد تمہارے اہل بیت کا شرف ہے الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک۔ نسبت و شرف کیوں کہا گیا؟ وجہ وہی ہے کہ جب اس رات میں تمام کا تمام امر نازل ہوتا ہے تو یقیناً ایک ہستی رسول اللہ کے بعد ایسی ہونی چاہیے جو کردار اور گفتار میں رسول اللہ کی ہم مانند ہو، کہ جس کے اوپر اس سال کا تمام امر نازل ہو۔ اس شب میں کچھ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یقیناً آپ نے ان اعمال کے بارے میں سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ہر سال کرتے بھی ہیں، لیکن ان اعمال کا ایک خاص، ان اعمال کی خاص جزا ہے جو کہ بیان کی گئی ہے، کہ جیسے کہ کتاب اقبال الاعمال میں 5 اعمال ہیں جو آپ سب یقیناً انجام دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شب کو احیا کرنا، یعنی عبادت میں جاگ کر گزارنا۔ روایت کہتی ہے کہ قال موسیٰ الہی ارید قربک، اے موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یا پروردگار میں چاہتا ہوں تیرا قرب۔ قال قربی لمن یستیقظ لیلۃ القدر، پروردگار نے فرمایا کہ میرا قرب اس کو حاصل ہوگا کہ جو اس رات کو بیداری کے عالم میں گزارے گا، اور بیداری کا مطلب وہی ہے کہ جو ہم بار بار بیان کر چکے ہیں، یعنی احیا کر کے گزارے گا، عبادت کے عالم میں اس رات کو گزارے گا، میرا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ قال الہی ارید رحمتک، حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تیری رحمت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس کے لیے کہ جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی صدقہ دے، جیسے کہ شب قدر کا ایک عمل ہے صدقہ دینا، میری رحمت اس کے لیے۔ قال الہی ارید الجواز علی الصراط، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ پل صراط سے تیزی سے گزر جاؤں۔ قال ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، یہ عمل اس کے لیے کہ جو شب قدر میں صدقہ دے، جو شخص بھی شب قدر میں صدقہ دے گا وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا۔ قال الہی ارید من اشجار الجنہ وثمارها، پروردگار میں چاہتا ہوں جنت کے درخت اور جنت کے پھل۔ قال ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، کہ جو شخص بھی شب قدر میں تسبیح انجام دے گا۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم کو پاک اور منزہ جاننا، جیسے کہ دعائے جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں، یہ دعائے جوشن کبیر تسبیح ہے، یعنی اس میں آپ کچھ دعا نہیں مانگتے ہیں، فقط خداوند کریم کو پکارتے ہیں، اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، لہٰذا یہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر فرمائے کہ قال الہی ارید النجات، پروردگار میں نجات چاہتا ہوں۔ قال النجات من النار، پروردگار نے کہا کہ کیا آتش جہنم سے نجات چاہتے ہو؟ قال نعم۔ قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے کہ جو شب قدر میں استغفار کرے، شب قدر میں جو شخص کثرت سے استغفار کرے وہ آتش جہنم سے نجات میں ہوگا۔ قال الہی ارید رضاک، پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں۔ فرمایا قال رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اس کے لیے کہ جو شب قدر میں فقط 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز شب قدر آپ پڑھتے ہیں مغرب و عشاء کے بعد، 2 رکعت نماز شب قدر۔ تو یہ تمام کام اگر آپ کو چاہیے اور بالخصوص اس سے ہٹ کر بھی
اگر آپ کو چاہیے تو شب قدر سے محروم نہ کریں اپنے آپ کو، اس شب قدر کو غنیمت جانیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ایام ماہ مبارک رمضان کے گزر رہے ہیں، ان ایام کو غنیمت شمار کریں۔ جو ایام گزر چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے، جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے، لہذا جو ایام ابھی گزر رہے ہیں انہی کو انسان غنیمت شمار کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔